بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ پیٹ میں تھا تو میں بہت سی عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ جب میں گھر سے نکلتی تو بادلوں کا سایہ میرے ساتھ چلتا، اور جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس جاتی تو پانی خود اوپر آ جاتا۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس کھڑا رہنے کا کہتی تاکہ وہ بھی آسانی سے پانی بھر سکیں۔ جب میں راستے سے گزرتی تو وہاں راستے میں موجود درخت کی ٹہنیاں جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہیں۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کبھی سر درد تو کبھی پاؤں درد، کبھی بخار، کبھی چڑچڑاپن۔ یہ سن کر میں حیران ہوتی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کبھی سر درد بھی نہیں ہوا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے عجیب خواب نظر آتے، جیسے میرے جسم سے ایک نور نکلا جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ سب معجزات دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہونے لگا کہ میرے پیٹ میں کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگتے کہ یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یا اللہ، اس بچے کی حفاظت کرنا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اس انتظار میں رہے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس سے 10 دن پہلے آسمان پر لال رنگ کا ستارہ چمکے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش میں 10 دن بچے تو آسمان پر وہ لال ستارہ نکل آیا۔ یہ دیکھ کر یہودیوں میں بگدڑ مچ گئی۔ یہودیوں کے عالموں نے کہا کہ معلوم کیا جائے اس وقت مدینے میں کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہونے والی ہے، اور اس پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن کسی کے ہاں 4 مہینے باقی تھے تو کسی کے ہاں 2 مہینے۔ پھر ان یہودیوں کے عالموں نے کہا کہ مکہ میں جا کر دیکھو، تو سارے یہودی مکہ پہنچے کہ کس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں 5 عورتیں ہیں جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ وفات پا چکا ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ کی وفات کچھ مہینے پہلے ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودی ہائے ہائے کرتے اپنے عالموں کے پاس گئے اور کہا کہ افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ پہنچ گئی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ پھر اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے دنیا کو بنایا گیا تھا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے سورج روک دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 مرتبہ تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شاید ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی دائی شفا کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ آج رات آمنہ کے پاس رہو۔ رات گزرتی گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس دن میرے بچے کی پیدائش ہوئی، ہمارے گھر غریبی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل کے بھی پیسے نہ تھے۔ اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات بھی ڈھلتی جا رہی تھی اور چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ گھر کے اندر بھی اندھیرا اور گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو گیا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں درد اٹھا۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور صبح سے کچھ دیر پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بہت عجیب تھی جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔
پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آن سے جڑی ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف بالکل الگ تھی۔ دوسری یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گندگی بھی اندر سے نکلتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کے پیٹ کے اندر ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ دائی شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک بادل کا سایہ کمرے کے اندر آیا اور میری گود سے میرا بچہ آسمان کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل میں سے آواز آنے لگی کہ جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ دیر بعد بادل کا سایہ غائب ہو گیا اور میرا بچہ میری گود میں واپس آ گیا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ اے عبد المطلب، پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر عبد المطلب کی ساری رات جاگنے کی وجہ سے ساری تھکن دور ہو گئی، اور وہ سن کر اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دائی شفا سے کہا کہ میرا پوتا مجھے لا کر دو۔ جیسے ہی دائی شفا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ابو لہب کی باندی نے ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ یہ سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی کو کہا کہ جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پوتے کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھائے کعبے کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بڑا انسان بنانا۔ عبد المطلب کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا تو وہ ہے جس کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا۔ ان کا پوتا تو اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے باتیں کی۔ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر آسمان پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ سن کر مکہ کے لوگ کہنے لگے کہ اے مطلب، یہ ایسا عجیب سا نام تم نے پوتے کا رکھ لیا ہے، ہم نے آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ عبد المطلب نے کہا کہ مکہ والو، تمہیں کیا خبر، میرے اس بچے کی ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے میں بیٹھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، چچا جان، آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ 2 مہینے کے تھے اور چرپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے، میں آپ کو چپ کروانے لگا، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے، تو میں حیران رہ گیا، اور جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا
تو میری نظر بھی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے ناچ رہا ہے۔ آپ جس طرف انگلی لے کر جاتے چاند اس طرف ہوتا جاتا۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ عام انسان نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ! ایسے تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں ان کو کھلونا تک خرید کر نہیں دے سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو حکم دیا کہ اے چاند، میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جاؤ اور اسے کھلاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو جتنے بھی بت تھے سب اوندھے منہ گر گئے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔